کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مزید فرمایا، بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر آنے والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے لگے تو گھر والوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ البتہ ہوا یوں کہ اس وقت ایک باہمت شخص آئے اور انہوں نے دروازے پر آ کر بلند آواز میں کہا، السلام علیکم، اے گھر والو، فرمان باری تعالی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بے شک بارگاہ الہی میں ہر ایک نے پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک نے پیش ہونا ہے، اسی سے امید باندھو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ گھر والوں نے اس آواز کو بڑے غور سے سنا لیکن پہچاننے میں نہ آیا کہ یہ آواز کن کی ہے، لہٰذا سب نے چپ سادھ لی، یعنی خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہوئے تو آواز بھی آنا بند ہو گئی اور کسی نے باہر جھانک کے دیکھا کہ کون ہے تو آواز دینے والا نظر بھی نہیں آیا۔ پھر غم کی کیفیت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں پھر رونا شروع کیا تو ایک اور اجنبی آواز آئی، اے گھر والو، ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرو اور اسی کی تعریف کرو تاکہ تمہارا شمار اللہ پاک کے مخلص بندوں میں ہو جائے۔ بے شک آزمائش کے وقت یاد الہی قائم کرنے پر صبر آ جاتا ہے اور پسندیدہ چیز لیے جانے پر یاد الہی قائم کرنے میں اس کا بدلہ ہے، لہٰذا اس کی فرما برداری کرو اور اس کے حکم پر یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دونوں آوازیں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کی ہیں جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں یا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں یا یوں کہیں کہ ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، ان لوگوں کو کہ جو اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو چکے، جن کا تعلق اللہ پاک
کی ذات سے ٹوٹ چکا ہے ان کے تعلق کو جوڑنے کے لیے آنا، اللہ پاک کی وحدانیت کو بیان کرنا، اللہ پاک کے دین کے احکامات کو بیان کرنا، یہ ان کی زندگی کا ایک اہم ترین منشور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بات کریں تو وہ ایک ایسی قوم کی طرف آئے کہ جو باطل جو معبود ہوتے ہیں ان کی محبت میں گرفتار تھے، پھر انہیں اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں۔ اور دوسرا حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی آج ہم ذکر کریں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا کیا کمالات عطا فرمائے، کیا خوبیاں عطا فرمائی کہ یہ معجزات سے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو نوازا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں دو ہستیوں کا ذکر رہے گا، حضرت الیاس اور حضرت عزیر علیہ السلام۔ پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے، دونوں انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرت آج بیان ہوگی، بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ ہوتا ہے، ہم کلام بھی سنتے ہیں اور پھر ہم ٹاپک پر گفتگو بھی مبلغین سے کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کون کون سے مبلغین ہوں گے انشاءاللہ آپ کچھ ہی دیر میں پیارے پیارے مبلغین کی زیارت بھی کریں گے۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے پیغام قرآن سیگمنٹ کا، قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ قاری کاشان صاحب ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے، آج کا سبق بھی انشاءاللہ یہ بیان کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے لے کر بڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ آنکھ سلے پالا کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بخل کا کہتے ہیں اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، ان کے لیے شدید وعید ہے اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بخل کا شرعی معنی یہ ہے کہ جو چیز ذمے پر واجب ہو یعنی بندے پر لازم ہو اسے ادا نہ کرنا۔ بخل ایک مذموم بری صفت ہے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان گھٹیا خصلتوں کا اظہار کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں تک سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخل سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ بخل نے انہیں قطع رحمی پر آمادہ کیا تو انہوں نے قطع رحمی شروع کر دی اور اس نے ان کو گناہوں پر ابھارا تو وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے۔ یہودی لوگ انصار صحابہ اکرام کو بطور نصیحت کہتے تھے کہ تم مہاجر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم پر اپنے مال خرچ نہ کرو، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم فقیر اور محتاج نہ ہو جاؤ۔ ان کے بارے میں فرمایا وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں
اور دوسروں کو بخل کا حکم دیتے ہیں۔ بخل میں علم کا بخل بھی شامل ہے کہ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تورات میں بیان کردہ عظمت و شان بیان کرنے میں بخل کیا کرتے تھے۔ اس سے موجودہ زمانے کے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ خود بھی بیان نہیں کرتے اور بیان کرنے والوں کو بھی طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید فرمایا اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا فرمائے اسے اچھی نیت کے ساتھ موقع محل کی مناسبت سے حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر کرنا چاہیے۔ ایک صاحب پراگندہ حال اور ناپسندیدہ حیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس مال نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ پاک نے ہر طرح کا مال عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی بندے کو جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا اثر بندے پر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ یہاں ایک بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ پاک کی نعمت کا اظہار اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بھی شکر ہے، اور اس کے لیے آدمی کو اپنی حیثیت کے لائق جائز لباسوں میں بہتر پہننا یہ مستحب ہے۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کا سبق کیا ہے۔ آج کا سبق سوال اسلام کا چوتھا رکن کون سا ہے؟ سوال اسلام کا چوتھا رکن کون سا ہے؟ جواب اسلام کا چوتھا رکن حج کرنا ہے۔ جواب اسلام کا چوتھا رکن حج کرنا ہے۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین قاری صاحب ہمارے ساتھ تھے، اللہ پاک قاری صاحب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور آج مزید جو ہمارے مہمان ہوں گے جن سے ہم کلام سنیں گے، نور عالم مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور قربان مدنی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مرحبا کہتے ہیں دونوں ہی پیاری پیاری شخصیات کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربان کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کچھ ہی دیر میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مفتی کفیل صاحب کی بھی زیارت کریں گے۔ ابھی انشاءاللہ ہم نور عالم بھائی کی طرف بڑھیں گے اور کلام شامل کریں گے۔ دیکھتے ہیں ہمیں نور عالم بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول
وسلم علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا کوئی مثل مصطفیٰ نہ ہوا ہے نہ ہوگا مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی مثل تو نہ شد پیدا جانا یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو
شہے دو سرا جانا ہے، تجھ کو شہے دو سرا جانا. البحر علا والموج طغى، من بےکسو طوفان ہوش ربا، من بےکسو طوفان ہوش ربا، مجھدھار میں ہو بھیگتی ہے ہوا، مجھدھار میں ہو یا رسول اللہ، مجھدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا، مودی نैاں پار لگا جانا، مجھدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا، دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا، دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا یا رسول اللہ، میں ڈوبا کہاں ہے میرے شاہل خبر، مجھدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا، مجھدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا، موری نैاں پار لگا جانا، موری نैاں پار لگا. یا رسول اللہ سن لیجیے میری پکار، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، مجھدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا، مجھدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا، موری نیاں پار لگا جانا. انا فی عطش وسخاک عطا، ابر کرم سوئے پاک ابر کرم، برسنہارے ریم جھم ریم جھم، برسنہارے ریم جھم ریم جھم، برسنہارے برستان ہی کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، برسنہارے ریم جھم ریم جھم، برسنہارے
تنہا رے رے میں جی میری میں جی تو بود ادھر بھی گرا جانا آقا دو بود ادھر بھی گرا جانا یا قافلتی سیدھی اجلا رحم پر حسرت تشنا لب کر ہمیں پر حسرت تشنا لب کر مورا جیرا لرجے درک درک مورا جیرا لرجے درک درک تبا سے ابھی نہ سنا جانا تبا سے ابھی نہ سنا جانا الروح فداک فزد حقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مرتن من دھن سب پھوک دیا رے سب پھوک دیا مورا تن من دھن سب سن من دھن سب سن من دھن سب سن من دھن سب سن من دھن سب مورا تن من دھن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا خام نوائے رضا نائے طرز میری نائے رنگ میرا نائے طرز میری نائے رنگ میرا ارشاد احیبانا تق تھا ارشاد احیبانا تق تھا ناچار اسرار بڑا جانا ناچار اسرار بڑا جانا لم لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ
राज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहे दोसरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या प्यारे कलाम का आपने इंतखाब किया नूर आलम भाई, और माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में आपने पढ़ा भी। अल्लाह पाक बरकतों से माला माल फरमाए, दारैन की सआदतें अता फरमाए। मुफ्ती कफील साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, हुज़ूर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। टॉपिक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और उज़ैर अलैहिस्सलाम, इन दोनों ही अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सीरत पर हम गुफ्तगू करेंगे। आतिफ़ भाई भी हमारे साथ हैं, अल्लाह पाक हमारे आतिफ़ भाई को भी बरकतों से माला माल फरमाए। इब्तिदा ही आतिफ़ भाई की तरफ इब्तिदा नहीं बढ़ेंगे, मैं चाहूँगा आतिफ़ भाई सबसे पहले हम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर करते हैं, कुछ तारुफ़ आप हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के अम्बिया जो अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाए हैं उनमें से हैं, और आप रसूल भी हैं। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और आप अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक तशरीफ़ लाने के एक तवील अरसे के बाद बालाबक जो इलाका है इसके अतराफ़ जो थे उनकी तरफ मबूस किए गए थे। तो ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, बाल और बक। तो बहरहाल इसी तरह आप अलैहिस्सलाम उन 4 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम में से हैं जो अभी तक ज़हरी हयात के साथ मुत्तसिफ़ हैं, और तो वो आसमानों में है, 2 ज़मीन में है। और जो 4 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम हयात हैं, आसमानों वाले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो आसमानों पर हयात हैं। सही। और 2 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम जो ज़मीन पर हैं उनमें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम समुंदर पर, और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जो खुश्की है उस पर मुंतज़िम है, यानी उसके जो मामलात हैं उनको देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस बात पर मुकर्रर फरमाया है। जब क़यामत करीब आएगी तो उस वक्त जो है ये हज़रात जो अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का वादा फरमाया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने जो है वो मौत का मज़ा चखना है, तो वो जो वादा इलाही है वो क़ुर्ब क़यामत इनके साथ होगा और पूरा होगा। और बाद बुज़ुर्गों की जो है इन हज़रात से मुलाकात भी साबित है। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ रसूल बनकर तशरीफ़ लाए और इन्हें तबलीग व नसीहत फरमाई। अल्लाह ताला ने ज़ालिम बादशाह के शर से बचाते हुए इन्हें लोगों की नज़र से ओझल फरमा दिया, और आप अलैहिस्सलाम अभी तक हयात हैं और क़ुर्ब क़यामत वफ़ात पाएंगे। इलियास जो है ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है अल्लाह के सिवा हर किसी से बेपरवाह। वाह वाह। और या फिर इसका मतलब ये होता है कि ना भागने वाला बहादुर, यानी मैदान छोड़कर ना भागने वाला ज़बरदस्त जो है, ये इलियास के मानी हैं। और कुरान पाक में आपका नाम इलियास और इलियासीन दोनों मज़कूर हैं, यानी इलियास और इलियासीन ये दोनों जो है वो आपके नाम कुरान पाक में मज़कूर हैं। आपकी दादी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बेटी, जबकि दादा हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। क्या बात। और एक कौल के मुताबिक सिलसिला नसब कुछ यूँ है, इलियास बिन सबासबा बिन इज़ार बिन हारून, सही। ये आपका सिलसिला नसब है। और आप अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है, जब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उसी रात अनवार व तजल्लियात का ज़हूर हुआ, जिससे बनी इसराइल के महल्लात रोशन हो गए। और बनी इसराइल के बादशाहों ने जब देखा तो वो समझ गए कि आज कोई ज़बरदस्त बात हुई है, आज कुछ ख़ास काम हुआ है जी। कि ये जो इतना रोशनी है और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो बादशाहों ने ख़बर मालूम कराई तो इन्हें पता चला कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में एक लड़का पैदा हुआ है। वाह वाह। यानी आपकी आमद पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ लोगों को बाखबर फरमाया। आपने बेहतरीन परवरिश पाई। बनी इसराइल कौम आपके बारे में कहा करती थी, यही हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम वो खुश नसीब हैं जिनके बारे में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत ईज़ार ने हमें ये खुशखबरी सुनाई है कि अल्लाह अपने एक बंदे के हाथों बनी इसराइल के सरकत बादशाहों और नाफरमान सरदारों को हलाक फरमाएगा। फिर आपने ऐलान नबूवत जो है वो कब फरमाया, तो आप मुबाह चीज़ों को उठाकर खा लेते थे। इसी तरह जो है वो ज़िंदगी के अयाम आपके गुजर रहे थे, और यहाँ तक कि जब आपकी उम्र मुबारक ज़ाहरी 40 साल हो गई तो अल्लाह करीम ने आपको नबूवत के ऐलान का हुक्म इरशाद फरमाया।
اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور حکم ربانی سنایا کہ آپ باطل معبودوں کی عبادت کرنے والی بنی اسرائیل قوم اور ان کے بادشاہوں اور نافرمان سرداروں کے پاس جائیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کا جو ہے وہ حکم دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف انہیں بلائیں۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت عطا فرمائی اور جنگلی جانور، پہاڑ اور آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کے تابع کر دیا، یعنی آپ کو ایسی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اور بنی اسرائیل قوم اس وقت 70 آبادیوں میں جو ہے وہ بستیاں تھیں، ان میں آباد تھی، اور ہر بستی ایک الگ الگ شہر کا مقام رکھتی تھی، درجہ رکھتی تھی، اور ہر بستی کا ایک ایک الگ سردار تھا اور وہ بادشاہ بھی تھا جو وہاں کے انتظامی معاملات چلایا کرتا تھا۔ یہ سب لوگ بعل نامی ایک باطل معبود کی عبادت کیا کرتے تھے، اور پھر آپ نے انہیں دعوت تبلیغ دی اور راہ راست کی طرف لائے۔ آپ اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے ہیں، اور آپ کو 70 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنی اللہ نے طاقت بخشی، 70 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنی آپ کو اللہ رب العزت نے طاقت بخشی، اور غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ تھے، کیونکہ آپ انہی کے جو ہے وہ خاندان سے اور انہی کے جو ہے وہ گھرانے سے تھے، اس لیے ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو حصے داری جو ہے وہ ہوتا ہے، سلسلہ خاندان کا جو معاملہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا خون کا اثر ہے، خاندان کا اثر ہے۔ تو آپ کا غضب و جلال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ تھا، اور بلکہ بعد نے تو یہ بھی لکھا کہ آپ کی جو ظاہری صورت تھی یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے مشابہت جو ہے وہ مشابہ تھی، ان سے مشابہت رکھتی تھی، اور آگ، پہاڑ اور جنگل، شیر، یعنی جو بھی جو ہے وہ جنگلی جانور تھے اور جو جنگلات تھے وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تابع کر دیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو طاقتیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کا فیضان نصیب فرمائے۔ آمین آمین، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیں اللہ پاک نے حضرت الیاس علیہ السلام کو کیا کیا کمال عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور اللہ کرے کہ یہ ہم اپنی سیرت کو پڑھیں، یعنی اپنی ہسٹری کو پڑھیں، اپنی تاریخ کو پڑھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں گے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں گے، اہل بیت کی سیرت کو پڑھیں گے، اولیاء کرام کے قصیدے پڑھیں گے، ان کی سیرت کو پڑھیں گے، تاریخ کو پڑھیں گے، تو پتہ چلے گا ہمیں، یعنی ان کی زندگی کو جب ہم پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم پر آشکار ہوں گی، نمایاں ہوں گی، اور ہم اپنی زندگی کو کس سمت لے کر چلیں یہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت حضرت الیاس علیہ السلام کی۔ میں چاہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں قربان بھائی، جو اللہ پاک نے آپ کو اوصاف عطا فرمائے، جو کمالات عطا فرمائے، جو آپ کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے، کچھ ان کو ذکر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انبیاء کرام سے محبت عطا فرمائی ہے، اور الحمدللہ ان کا ذکر خیر کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت الیاس علیہ السلام کا جو ذکر فرمایا ہے وہ ذکر خیر دو مقامات پر فرمایا ہے۔ ایک ہے سورہ انعام آیت نمبر 85 میں، اور دوسرا ذکر فرمایا ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 123 سے لے کر 132 تک۔ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین آپ کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ جبکہ سورہ صافات میں آیت نمبر 123 سے لے کر 132 میں جو آپ کا ذکر ہے، اس میں سے میں ایک آیت کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں، اور وہ آیت ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اور بے شک الیاس ضرور رسولوں میں سے ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر اس پاک کتاب میں فرمایا کہ جو کتاب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر بھی الحمدللہ تلاوت کرنے والا کیا کرتا ہے، اور تلاوت سننے والا الحمدللہ سماعت کیا کرتا ہے۔ حضرت خضر و الیاس علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے سنا کہ یہ ابھی ان کے ساتھ جو وعدہ ہے وہ پورا نہیں ہوا ہے، قرب قیامت یہ سلسلہ ہوگا، تو بھی ظاہری حیات سے متصف ہیں۔ کون سا وعدہ پورا نہیں ہوا؟ جو وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس حوالے سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث پاک کچھ یوں ملتی ہے کہ چونکہ ظاہری حیات سے متصف ہیں تو یہ ہر سال حج بھی کیا کرتے ہیں اور بیت المقدس میں رمضان المبارک کے بابرکت ایام کو گزارا بھی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موسم میں مینا کے مقام پر ملاقات کرتے، واہ واہ، ایک دوسرے کا حلق کرتے، ایک دوسرے کا حلق فرماتے اور ان کلمات پر باہمی ملاقات ختم فرماتے۔ کلمات بہت خوبصورت ہیں، سبحان اللہ ما شاء اللہ، لا یسوق الخیر الا اللہ ما شاء اللہ، لا یصلح السوء الا اللہ ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ واہ، یہ حسین اور خوبصورت کلمات کے ساتھ آپ جو ہے وہ باہمی ملاقات کو ختم فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو کلمات ہیں ان کے متعلق یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں جنہوں نے اس حدیث مبارک کو روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو ان کلمات کو صبح و شام 3 بار پڑھ لینا تو اللہ تعالیٰ اسے ڈوبنے سے اور اس کا مال چوری ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ جبکہ حضرت عطا بن ابی رباح تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے شیطان، ظالم بادشاہ، سانپ، بچھو، یہ جتنی موذی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین ان سے بھی ایسے شخص کی حفاظت میں فرمائے۔ چاہوں گا یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر دہرا دیں آپ، میں دوبارہ تاکہ دہرا مدنی چینل دیتا کے ناظرین یہ یاد کر لیں۔ ان کی فضیلت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمائی ہے کہ جو صبح و شام ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اسے اللہ پاک ڈوبنے سے بچائے گا، ظالم بادشاہ سے محفوظ فرمائے گا، سانپ بچھو وغیرہ جو ذکر کیا گیا۔ میں چاہوں گا قربان بھائی ایک مرتبہ پھر ان الفاظ کو دہرائیں۔ جی، سبحان اللہ ما شاء اللہ، لا یسوق الخیر الا اللہ ما شاء اللہ، لا یصلح السوء الا اللہ ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ یہ وہ کلمات ہیں۔ اچھا، جہاں یہ جو تعلق ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے گزارنے کا، تو اس کے متعلق آتا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں نبی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بیت المقدس میں ہوتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور دونوں صاحبان حج کو ہر سال تشریف لاتے ہیں۔ صحیح، بعد حج آب زمزم شریف بھی پیتے ہیں، واہ واہ، اور وہی جو آب زمزم ہے سال بھر ان کے لیے جو ہے وہ کفایت کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری ملاقات بھی ثابت ہے، واہ واہ، اور اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں جو کہ روایت موجود ہے تفسیر ساوی میں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لشکر تھا تو وہ گزر رہا تھا، جی، تو غار کے پاس سے، پہاڑ میں غار ہوتے ہیں تو غار کے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی اور وہ دعا کی آواز تھی، اور دعا یہ تھی، اللہم اجعلنی من امتی احمد المرحومہ المبارکہ المستجابی لہا۔ اس کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے کہ اے اللہ مجھے احمد کی امت سے بنا دے واہ واہ، جس پر تیری رحمت و برکت نازل ہوتی واہ ہے واہ واہ اور واہ، جس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اندازہ سبحان اللہ۔ لگائیے ثاقب بھائی کہ حضرت الیاس علیہ السلام جن کا ذکر خیر قرآن مجید میں ہے، جی، جن پر اللہ رب العالمین نے خصوصی سلام جو ہے نازل فرمایا ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں جو کہ واہ، اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں، نبی واہ ہیں، واہ، رسول ہیں، اور یہ امت محمد پر ایسا فخر فرما رہے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں کہ الہی مجھے امت محمد میں شامل فرما لے۔ کیا بات، تو ہمیں تو جھوم جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے بن مانگے ہمیں امت محمد بنا تو دیا۔ پھر ہم کیوں نہ پڑھیں سب سے اولا، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول،
سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اللہ سبحان اللہ جی بہت قربان خوب کہا ہے کسی نے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ہمیں واہ کریم واہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مل صلی گئے، ان اللہ کا علیہ دامن مل وسلم۔ گیا، اتنی محبوب اتنی عظیم ہستی مل گئی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اب ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، واہ واہ۔ اور شکر کچھ اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، وہ اعمال کرنے چاہیے جن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو راحت ملے، چین ملے، سکون ملے، وہ ہم سے خوش ہوں۔ اللہ پاک کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک نے ہم جیسے گناہ گاروں کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا۔ ہماری کہاں اوقاتیں تھیں، ہم کس قابل تھے؟ یہ تو اللہ پاک نے فضل فرمایا، اللہ پاک نے احسان فرمایا، اللہ پاک کا محض فضل، اس کا کرم، اس کی عطا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دامن مصطفیٰ عطا فرما دیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام کے امتی کی کیا شان ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے امتی سے پیار کس قدر فرماتے ہیں، تو پھر کیوں نہ جو توجہ دلا رہے ہیں ہمارے قربان بھائی کہ ہم پھر کیوں اس طرف نہ آئیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں، حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، پڑھیں تو صحیح نہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا کیا ارشادات ہیں، کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ عمل کریں گے تو دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ دعا جب صحابہ کرام نے سنی تو صحابہ کرام نے سن کے پھر وہ غار کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک بہت حسین اور جمیل اور خوبصورت داڑھی والے واہ واہ۔ ایک صاحب موجود ہیں، تو انہوں نے پھر صحابہ کو کہا کہ میرا سلام جو ہے وہ اپنے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے اور میں ان سے ملاقات کا بھی مشتاق ہوں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے غار میں، اور حضرت الیاس علیہ السلام سے معانقہ بھی فرمایا، اور پھر دونوں مقدس ہستیوں نے آپس میں بیٹھ کر گفتگو بھی ارشاد فرمائی، اور وہ کیا حسین گفتگو ہوگی وہ یہ دونوں ہستیاں ہی جانتی ہیں۔ اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی بیعت الرضوان جو لی گئی تھی، اس میں بھی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے معجزات سے نوازا ہے، میں چاہوں گا کمالات سے انشاءاللہ نوازا ہے۔ آپ کے جو معجزات ہیں انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ سے معجزات کی طرف میں بڑھوں گا، چونکہ حضرت الیاس علیہ السلام ایک قوم کی طرف آپ آئے، آپ نے ان کو حق کی دعوت دی۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب کی طرف میں یہ سوال بڑھاؤں، جس قوم کی طرف آئے اس قوم کی حالت کیا تھی، اور صاحب جو حضرت الیاس علیہ السلام نے آ کر ان کو تبلیغ فرمائی، دعوت دی، وہ انداز مبارک کیا تھا، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہی مبعوث ہوئے، جی۔ اور بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کی طرف سینکڑوں ہزاروں انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے گئے۔ اللہ ایک روایت کے اللہ مطابق 4000 انبیاء بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، اللہ اکبر۔ اور بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی نبی انتقال فرماتے وصال ظاہری ہوتا تو دوسرا نبی ہی ان کا جانشین ہوا کرتا تھا، یعنی کبھی بھی یہ قوم جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی رہنمائی سے محروم نہ رہی، مگر اس کے باوجود اس کا حال یہ تھا کہ یہ قوم ہر دفعہ جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کو اور آسمانی کتابوں کی تعلیمات سے جو ہے وہ روگردانی کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے وصال ظاہری کے بعد دوبارہ یہ قوم جو ہے وہ بدعمالیوں کی طرف بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ اس نے بت پرستی شروع کر دی، جی۔ اور ایک بت جسے بعل جو ہے وہ کہا جاتا تھا، تو اس بت کی اس نے جو ہے وہ بت پرستی جو ہے وہ شروع کر دی، اور ساری قوم جو ہے وہ اس کو خدا جو ہے وہ مان کر اس کی عبادت میں جو ہے وہ مصروف ہو گئی۔ جی۔
اور جو بادشاہ تھا وہاں کا اس نے بھی جو ہے وہ اس کام کے اندر لوگوں کا ساتھ دیا، بلکہ لوگوں کو اس چیز کی طرف مزید جو ہے وہ راغب کیا، اور جو راغب نہ ہوئے انہیں زبردستی جو ہے وہ اس نے اس چیز پر وہ کیا، مجبور کیا۔ تو اللہ پاک نے اس قوم کو جو کہ اس بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ نے آ کر انہیں واعظ و نصیحت کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بعل بت کی پوجا کرتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو؟ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو اس ان آیات طیبہ کے اندر حضرت الیاس علیہ السلام کا وہ واعظ و نصیحت کے جو ہے وہ الفاظ ارشاد فرمائے، اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ بیان فرمائے۔ تو آپ نے انہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، جی اور اس بات کی طرف ان کی توجہ دلائی کہ بہترین خالق کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبود کو ہی کیوں پوج رہے ہو، اور اسی کو کیوں یہ سمجھتے ہو کہ جو تمہارے ہاتھ کا ہی بنایا ہوا ہے وہی تمہاری جو ہے وہ خبرگیری کرے گا، یا وہی تمہیں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ دے گا۔ تو آپ نے ان کو جو ہے وہ اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ یہ گویا کہ ہاتھ کا جو تمہارا بنائی ہوئی ہاتھ کی چیز ہے وہ تمہیں ہی جو ہے وہ نفع دے، یا تمہیں سے ہی جو ہے وہ نقصان کو دور کرے، یہ ممکن جو ہے وہ نہیں ہے۔ جی مگر کہتے ہیں نا کہ جب قوم پر جو ہے وہ بت پرستی یا اس طرح کی ظلمت اور اندھیرے جو ہے اس کے سائے ان کے اوپر ہوں، تو پھر ان کی توجہ اس طرح کی باتوں کی طرف نہیں ہوتی، کیونکہ جی اسی طرح کی باتیں آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ بت پرستوں کو اسی انداز میں سمجھایا تھا، جی مگر خیر ان کے اوپر جو ہے وہ اس بات کا اثر نہیں ہوا، بلکہ الٹا ہوتا یہ ہے کہ جب کفار کو یا نافرمان لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ بجائے اس بات کے کہ سمجھانے والا ان کی اصلاح کی بات کر رہا ہے، ان کو دنیا اور آخرت میں برائی سے بربادی سے بچانا چاہتا ہے، اس کی بات سنیں، اس کے بجائے ہوتا یہ ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جی چنانچہ یہی معاملہ یہاں ہوا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے یہ لوگ اور وہ بادشاہ جس کا نام ارحب تھا، وہ جو ہے وہ آپ کا دشمن ہو گیا، اللہ اور اس نے اکبر، آپ کا پیچھا کر کے آپ کی جان لینے کی کوشش کی۔ تو اللہ آپ نے اکبر، اللہ کریم کے حکم سے شہر سے جو ہے وہ جنگلوں کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر کافی عرصہ جو ہے وہ آپ روپوش رہے، اور بالآخر آپ نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے ان ظالموں سے جو ہے وہ نجات عطا فرما۔ جی چنانچہ اللہ پاک نے جو ہے وہ آپ کو حکم یہ دیا کہ فلاں دن فلاں مقام پر پہنچیں، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ گھوڑا ہوگا اس پر سوار ہو جائیں۔ چنانچہ آپ اس مقام پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک سرخ رنگ کا گھوڑا موجود ہے، آپ اس پر سوار ہوئے اور گھوڑا جو ہے وہ چل پڑا۔ تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت یسع علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے پکارا اور عرض کی کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل جو ہے وہ ان کے اوپر ڈال دیا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب بنی اسرائیل کی رہنمائی تمہارے سپرد ہے، گویا کہ میں تمہیں اپنا جانشین بنا رہا ہوں۔ جو جی کہتے ہیں علیہ السلام بھی جو ہے وہ اللہ پاک کے جو ہے وہ نبی ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی جو ہے وہ آیا ہے۔ تو یوں جو ہے وہ اللہ پاک نے حضرت الیاس علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا، اور فرشتوں کی جماعت میں آپ کو شامل فرما دیا۔ کیا بات۔ اچھا مصعب، ایک سوال بھی ہے ہمارے پاس، میسج ہے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا عورت اپنے سسر سے اور مرد کا اپنی ساس سے شرعی پردہ ہے؟ شرعی اعتبار سے جو ہے وہ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ کسی عورت سے جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ کر لیتا ہے، تو اس کی ماں، نانی، دادی، اوپر تک وہ سب اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب عورت کا نکاح مرد سے ہوتا ہے تو مرد کے جو اصول و فروع ہیں، یعنی اوپر اس کا باپ، دادا، یہ سب اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے وہ محرم کہلاتا ہے، اور محرم سے پردہ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ البتہ جو محرمات ہوتے ہیں، یعنی جن سے پردہ نہیں ہوتا، جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، ان کی دو تین قسمیں ہیں۔ بعض تو وہ محرم ہوتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، جیسے باپ، بیٹا، یہ وہ ہیں عورت کے لیے جو نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ جی بعض وہ ہیں کہ جو نسب کی وجہ سے نہیں،
بلکہ وہ سسرالی رشتوں کی وجہ سے جسے مساہرت کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں جیسے ساس یا سسر جو ہے وہ ہوئے۔ تو اب یہاں پر حکم یہ ہے کہ ساس یا سسر سے پردہ کرنا لازم نہیں ہے، جی لیکن اگر کوئی پردہ کرتا ہے تو گناہ بھی جو ہے وہ نہیں ہے، صحیح، بلکہ خاص طور پہ فی زمانہ اس بات کو دیکھا جائے گا کہ اگر ساس جوان ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس کو احتیاط کرنی چاہیے داماد کے سامنے جو ہے وہ آنے سے، یا فتنے کا اندیشہ ہے کہ کسی بہو کو جو ہے وہ اپنے سسر کی طرف سے جو ہے وہ فتنے کا اندیشہ ہے، اس کا کیریکٹر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، بعض اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں، جی تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ بہو کو جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ فقط چہرہ کھول کے سامنے آنا جانا، جی ایک یہ ہوتا ہے کہ چھونا، ہاتھ چومنا، تو اس چیز کے اندر جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ مزید احتیاط کرنی چاہیے کہ نہ جو ہے وہ بہو جو ہے وہ سسر کے پیر دبائے، نہ جو ہے وہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ چومے، اور نہ ہی جو ہے وہ داماد جو ہے وہ ساس کے ہاتھ چومے یا پیر دبائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مصعب، ایک سوال ہے کہ بیٹے کی ساس کے ساتھ نکاح، اس کی اجازت ہے؟ بیٹے کی ساس جو ہے وہ سمدھن ہوتی ہے، جی تو سمدھن اور سمدھی آپس میں نامحرم ہوتے ہیں، ہمارے ہاں عام طور پہ ان کو جو ہے وہ نامحرم سمجھا نہیں جاتا، وہ جی سمجھتے جناب بچوں کا نکاح ہو گیا تو اب تو ہمارا جو ہے وہ پردہ وردہ کچھ ہے ہی نہیں، تو ایسا نہیں ہے، تو وہ نامحرم ہی ہوتی ہے، اس سے پردے کا ہی حکم ہوتا ہے، اور جب پردے کا حکم ہے وہ نامحرم ہے تو اس سے نکاح جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مزید بھی انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف سوالات ہم بڑھائیں گے، اور ایک میسیج ہے محمد طارق گجر صاحب کا جی، وہاڑی سے، کہہ رہے ہیں جی پروگرام دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے، جب سے مدنی ماحول میں اور پروگرام دیکھنا شروع کیا، کہہ رہے ہیں یہ پروگرام دیکھنا شروع کیا تو زندگی بدل گئی۔ بہت شکریہ جی آپ کا، اللہ پاک آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ عامر بھائی ہیں جی ملتان سے، کہہ رہے ہیں جی پروگرام بہت اچھا ہے، اور میری گزارش ہے کلام سنا دیں، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ انشاءاللہ ہمارے نور عالم بھائی نوٹ کر رہے ہیں جی، اور جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ کچھ فرمائشیں آپ کی لے لیں گے ہم۔ لیا سے ایک میسیج ہے، ناتخواں بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں، ہم مدینے سے اللہ کیوں آگے۔ آئیے کال لے لیتے ہیں جی۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میت کے نیچے قبر میں مصلی بچھانا ضروری ہے؟ جی مفتی صاحب۔ میت کے نیچے قبر میں مصلی بچھانا ضروری ہے، ان کا یہ سوال ہے، ضروری نہیں بلکہ ناجائز ہے، بالکل بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ اسراف ہے۔ میت کو قبر کے اندر اگر نماز پڑھنے کی توفیق ملے گی تو اسے مصلی کی حاجت نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کے لیے جنتی جو ہے کیا وہ بات ہے۔ بچھونا جو ہے وہ بچھا ہوا ہوگا، جنت کی کھڑکی جو ہے وہ ایسے شخص کے لیے کھل جائے گی کہ جس کو نماز کی جو ہے وہ اجازت ملے گی یا نماز وہ پڑھ رہا ہوگا۔ تو قبر کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہ بچھائی جائے، جی میت کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہے، میت کے ساتھ صرف کفن جائے گا سنت کے مطابق، اور باقی اس کے اعمال جائیں گے، تو زیادہ سے زیادہ میت کے لیے آپ اصالِ ثواب کریں، اور آپ مصلی کے جو پیسے بنتے ہیں اپنی جیب سے آپ وہ کسی شرعی فقیر کو یا کسی مستحق کو جو ہے وہ صدقہ کر دیں، انشاءاللہ وہ ثواب جو ہے وہ میت کو پہنچے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ مزید مزید اس میں ہوتا یہ ہے نا کہ بعض اوقات جیسے بعض جو دیہی علاقے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کفن دفن کا ورثہ انتظام نہیں کرتے، نارملی کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں۔ اب ان کا طے ہے کہ جب وہ جناب وہ چارپائی جو میت والی ہوتی ہے اس پر مصلی بچھے گا، اور وہ مصلی کوئی استعمال نہیں کرے گا۔ اچھا، اب وہ جائے گا تو وہ پہلے نیچے پلاسٹک کی وہ بچھائیں گے، ریپر بچھائیں گے، اس کے اوپر مصلی بچھے گا، اور پھر جو ہے وہ میت کو رکھتے ہیں اوپر، باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، تو اور یعنی اس کو کانسیپٹ لازم و ملزوم ایک نہیں، طرح تو سے اس کا شاید سمجھا جاتا ہے۔ کانسیپٹ کیا ان کے ذہن میں ہوتا ہے، کس کانسیپٹ اعتبار یہ ہوتا ہے کہ نیچے جگہ جو ہے وہ کچی مٹی ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ اوپر یہ معاملہ ہونا چاہیے، شاید یہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ بھی اس کانسیپٹ سے ہو تو بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ میت نے بہرحال جانا ہی زمین میں، اگر آپ نیچے بچھا دیں گے تو سائڈوں میں کیا کریں گے، سائڈوں کے اندر بھی کیا جو ہے وہ آپ کوئی جو ہے وہ چیزیں لگائیں گے، تو میت کو جو ہے وہ مٹی میں ہی جانا ہے، جی۔ اور کئی اجسام بلکہ اکثر اجسام وہ ہیں جنہوں نے مٹی میں ہی مل جانا ہے، سوائے ان اللہ چند کے جن کے جسموں کو اللہ پاک جو ہے وہ مٹی کے لیے حرام قرار دے دیتا ہے، تو لہٰذا اس طرح کا کوئی بھی عمل نہ کیے، نہ پلاسٹک ریپر بچھانے کی حاجت ہے، نہ اور کسی چیز کی جو ہے وہ حاجت ہے، بلکہ اگر سنت کے مطابق کفن میں ہی تدفین کریں۔
اگر کسی نے کر دیا مجھ سے اب وہ کیا کرے؟ کر دیا، دفن ہو گیا، پھر تو نکالیں گے بھی نہیں، کیونکہ جی بہرحال اب تو جو ہے وہ قبر کے معاملات جب مٹی ڈل گئی تو اب وہ عالم برزخ کے معاملات ہیں، تو اب ان کے اندر دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے، تو اب نکالیں گے نہیں، البتہ چونکہ یہ عمل جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں بچھانے کا، جی تو اب آپ نے ایک مال ہے، چونکہ یہ بھی ایک مال ہے، مسلح اس کی قدر و قیمت ہے، تو اس کو آپ نے ضائع کر دیا ہے، مٹی میں جو ہے وہ خامہ خواہی میں جو ہے وہ دفن کر دیا ہے، تو لہٰذا اس صورت میں گناہ گار ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اور اس طرح کے رسوم و رواج جہاں بھی جو ہے وہ رائج ہوں انہیں ختم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مصعب، بسا اوقات اگر ہم دیکھیں بالخصوص جو شہر ہیں جہاں گنجان آباد ہیں علاقے، وہاں پر قبرستان بھی بڑے گنجان آباد ہیں یعنی قبریں اتنی زیادہ ہیں، تو پھر ہوتا یوں ہے کہ وہ زمین میں کم اور اوپر ہی یعنی جگہ بنائی جاتی ہے، جس طرح اگر کراچی کی ہم بات کریں تو بلاک لگائے جاتے ہیں، تو اس صورت میں قبر کو کس انداز میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پکی قبر اندر سے تو کہا جاتا ہے کہ منع ہے کہ ہم پکی نہیں کریں گے، تو ہم یہاں جب بلاک لگائیں گے اب کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں، اصل ہے کہ قبر جو ہے نا، اس میں ہم بات کریں تو دفن آتا ہے، یعنی دفن کرنا کیا ہے، یہ سنت بھی ہے بلکہ فرض کفایہ جو ہے وہ ہے۔ دفن کا تعلق ہی جو ہے وہ کھودنے کے ساتھ ہے۔ زمین کے اوپر آپ جو ہے وہ چار دیواری بنا دیں چھوٹی سی قبر جتنی، اور اس میں مردے کو رکھیں، تو یہ دفن نہیں ہے، تو اس کو جو ہے وہ علماء نے سخت مکروہ فرمایا، اور یہ خلاف سنت بھی ہے۔ تو آج کل کئی جگہوں کے اوپر یہ گورکن جو ہے وہ کھودنے کی مشقت سے بچنے کے لیے اس طرح کے قبرستان جو ہے وہ رائج ہو رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بالکل فلیٹ زمین ہوتی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے جناب، جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی ٹنکیاں جو ہے وہ بنا دی ہیں، اور اب وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جب مردے دفن ہو جاتے ہیں تو بسا اوقات تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک مردہ دفن ہو گیا تو سائڈ میں انہوں نے مٹی ڈال دی، جی اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری لائن جب جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو اب اس لائن کے دونوں طرف کی جو جگہ ہیں اس جگہ وہ کیا کر دیتے ہیں، مٹی بھر دیتے ہیں، ہوں تو وہ مٹی بھر دیتے ہیں تو بظاہر یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے وہ دفن ہی ہوا ہے، کیونکہ ارد گرد تو مٹی آ گئی، لیکن در حقیقت وہ ابتدا اس کی دفن والی نہیں ہوئی ہوتی، جی ابتدان تو وہ زمین کے اوپر ہی بنائی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسا کرنا جو ہے وہ خلاف سنت ہے، اور تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کئی جگہوں کے اوپر زمین ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر اگر یہ بلاک سے نہ بنائے تو وہ دھسنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو وہاں پر بلاک سے باقاعدہ اندر زیر زمین تعمیر کی جاتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ میت کو ہر اس چیز سے بچانے کا حکم دیا گیا جس میں آگ پہنچی ہو، تو چونکہ یہ جو آپ بلاک کی بات کریں یا سیمنٹ کی، تو سیمنٹ چونکہ جو ہے وہ آگ سے بنتی ہے، تو آگ کا عمل دخل اس میں شامل ہوتا ہے، تو اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ پھر ایسا کریں کہ اگر بلاک کی چنائی کر دی ہے تو اب اندر جو ہے وہ آپ مٹی کا گارا بنا کر اس سے اس کی پوری لپائی جو ہے وہ کر دیں، تو یہ ہوگا کہ میت کے بدن سے قریب جو چیز ہوگی وہ آگ یا سیمنٹ والی چیز نہیں ہوگی، بلکہ وہ مٹی کا گارا جو ہے وہ اندر سے مکمل طور پر لیپ دیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مجھے ایک سوال یہ ہے کہ ایک بچی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ 15 سال بعد اپنی اصل فیملی سے ملتی ہے، اور وہ کہیں اور پلی بڑی، کسی اور نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اس کا انتقال ہوا، اور اب وہ جو اصل فیملی کو پتہ چلتا ہے، ماں باپ کو، کہ یہ ہماری بیٹی تھی، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ جنہوں نے پالا پوسا بڑا کیا تو جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی مرضی سے کہیں اور اس کو دفن کیا، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے اپنے والد کے پاس، یعنی اس بچی کا جو اصل باپ ہے اس کے پاس ہم دفن کریں گے، تدفین ہو چکی ہے کہیں، اب وہ یہاں پر تقاضا کر رہے ہیں دوسری جگہ تدفین کرنے کا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ہاں، تو اب اس کی تدفین جو ہے وہ دوبارہ کرنا یا اس کو وہاں سے نکالنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے کہ جناب جو ہے وہ اس کو اس کے باپ کے ساتھ ہی دفن کیا جائے۔ جی مرنے والا دنیا کے اندر کہیں بھی انتقال جو ہے وہ کرتا ہے، سب سے افضل اور طریقہ یہی ہے کہ اس کو اسی جگہ دفن کیا جائے، کیونکہ دفن کے اندر جو ہے وہ جلدی کا حکم دیا گیا ہے، جی تو کفن اور دفن میں جلدی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ جناب یہاں سے آپ وہاں لے کے جائیں۔ ہاں، ایک ہوتا ہے ضرورت کے تحت آپ لے کے جاتے ہیں، وہ ایک الگ جو ہے وہ بات ہے، لیکن بلا ضرورت ویسے ہی جو ہے وہ منع ہے۔ تو جی بہرحال یہ تو اس وقت ہے جب کہ ابھی دفن نہیں ہوا، لیکن دفن ہو گیا تو اب آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، یہ اس کے اور بھی ہو سکتے۔ تو آپ نے کہا نا کہ انہوں نے پالا تھا، ایک طریقے سے گویا کہ ان کا کچھ نہ کچھ تو حق تھا، لیکن اگر نہ پالا ہوا
جی ویسے ہی کسی کو کسی جگہ پر لاش ملی اور اس نے جناب مسلمان دیکھ کر اس کا جو ہے وہ جنازہ پڑھا کے لوگوں نے دفن کر دیا کہ بھئی پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے. اچھا، اور یہ اللہ پاک جو ہے وہ عافیت فرمائے، یہ سیلاب کے دنوں میں کئی دفعہ ایسا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جی لاشیں کہاں سے پہنچتی ہوئی کہاں تک جو ہے وہ آتی ہیں، تو کیا کریں گے؟ وہ اس کا انتظار کرتے رہیں گے، اس کے اصل وہ کون رشتہ دار. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کو جو ہے وہ کفن دفن جو ہے وہ کریں گے. تو اب دفن کر دیا، وہ چاہے کہیں بھی کر دیا ہو، وہ جناب کشمیر یا پنجاب یا گلگت بلتستان کا رہنے والا ہے، اگر اس کی لاش جو ہے وہ یہاں سندھ کے دریا میں کہیں ملی اور دفن کر دیا تو دفن ہو گیا. اب اس کے بعد اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اچھا مصعب، یہ جو امانت کے طور پر دفن کیا جاتا ہے، یہ کیا کانسیپٹ ہے اور یہ اس کی شرعی یہ بھی حیثیت کوئی کیا ہے؟ شرعی کانسیپٹ نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی شرعی حقیقت ہے. تو یہ نہیں ہے، آپ جب دفن کر دیں گے تو بس دفن ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے. تو امانتاً دفن کرنے کا کانسیپٹ، اس کی کوئی بھی جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے. دفن آپ نے کر دیا تو اب دوبارہ آپ مردے کو نکال نہیں سکتے کہ نبش قبر یعنی قبر کو کھودنا دوبارہ یہ حرام ہے. اچھا، اعضاء کو بسا اوقات امانتاً دفن کیا جاتا ہے مفتی صاحب. جیسے خدا نخواستہ اگر کسی کی ٹانگ کسی وجہ سے کاٹنی پڑ گئی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ٹانگ کو امانتاً دفن کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جب یہ مرے گا. یہ مرے گا تو پھر اس کے ساتھ اس کی ٹانگ کو دفنانا یہ ضروری ہوگا. نہیں، ایسا ولن تو یہ ضروری نہیں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ انسان کے جسم سے کوئی بھی اس طرح کی چیز جدا ہو تو اسے دفن کرنے کا ہی حکم ہے. جی تو وہ دفن تو کیا جائے گا، لیکن اسے دوبارہ نکال کے اس کے ساتھ جو ہے وہ جمع وہاں پہ کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کل اس کو حشر میں تکلیف ہوگی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ واقعہ یاد کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جس کا دیدار کروایا تھا، جب آپ نے 4 پرندوں کو لیا جی اور ان پرندوں کو جو ہے وہ ذبح فرمایا اور ان کے گوشت کو مکس کر کے پہاڑوں کی 4 چوٹیوں پہ رکھ دیا، اور پھر جو ہے وہ آپ نے پکارا تو ہر ایک جگہ سے وہ کیسے گوشت اور وہ چیزیں جمع ہوئیں اور وہ واہ، آ کے ہو گئیں. تو کیا بات. اللہ کریم کے لیے یہ سب چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے، جی اور وہ اسی طرح جو ہے وہ کل قیامت کے دن دنیا میں کوئی کہیں بھی ہوگا، حتیٰ یہ کسی شخص کو شیر نے کھا لیا. جی اب سوچیں اس کا جسم کس پوزیشن میں ہوگا. پھر وہ شیر کو ہو سکتا ہے کسی اور نے کھا لیا ہو، یا ویسے ہی وہ شیر جو ہے وہ مر گیا اور وہ جنگلوں کے اندر اس کی ہڈیاں کہاں پھری ہوئی ہوں. اس شیر کی ہڈیوں میں پائے جانے والا بھی اس انسان کا جو جسم ہوگا وہ بھی اللہ کریم جو ہے وہ جب جمع فرما. باعث ہوگا، حشر ہوگا، تو اس میں یہ سب چیزیں جمع ہوں گی اور انسان جو ہے وہ اپنے وجود کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ اس کا جو ہے وہ حشر ہوگا. اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اسی بات کو تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ تمہیں زندہ کرنا کوئی مشکل کوئی نہیں. مشکل نہیں. کیا بات ہے. کچھ میسیجز بھی ہیں، کچھ مزید کالز ہیں، آئیے کال لے لیتے ہیں. My name is Afsa Siddiqui. I am calling from Kara. I was very happy to see Alim Bhai in the program. A humble request to know Alim Bhai, please recite this nat. Dam mera nikal jata unke aastane par jazakallahu khaira. آمین 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 وإياک. مزید کال. ناز خان بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ والی ناز سنا دیجئے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کیا بات ہے جی، آپ کی اللہ آپ کو سلامت رکھے. مزید کال لیتے ہیں. محمد سلیم رضا ریاض گزار ہوں. ماشاءاللہ آج بہت ہی پیارے انداز میں ہمارے نور عالم بھائی جو کلام پڑھ رہے ہیں، مدینہ مدینہ دل کو ایک روحانی سکون مل رہا ہے. میں سب تک یاد کرنا چاہوں گا، اگر یہ میری فرمائش پوری کر دیجئے کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین وإياک جی. انشاءاللہ. مزید کال. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. بولے صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. نور عالم بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سناتے. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا. کیا بات ہے. آپ کی اللہ آپ کو سلامت رکھے. مزید کال لیتے ہیں. عبد القادر اتاری عرب شریف کے شہر نجران سے. ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں مرحبا، خوش آمدید. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اور ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ آپ لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. آمین. مفتی صاحب ہیں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں حاصل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی
तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मदनी चैनल जो दुनिया भर में माशाल्लाह सुन्नतें फैला रहा है, इल्म दीन सिखा रहा है। ये मुबल्लिग को अल्लाह ताला सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मुझे ये नात सुना दीजिए। फिर के गली गली तबाह ठोकर सब की खाई क्यों। क्या बात है, आप कीजिए, अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। आपने मेरा हाल पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही, मालिक का बहुत एहसान है, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है जी। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। आपने दुआओं से भी नवाजा, प्रोग्राम के हवाले से फ़ीडबैक भी दिया, हौसला अफजाई फरमाई, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। मज़ीद कॉल लेते हैं। मैं मोहम्मद अब्बास गल करदा पिया पाक पतन शरीफ विचों। मैं आज सुनना चाहना, मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच असरत और नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन वैया का। मज़ीद कॉल। मोहम्मद इमरान अफ्तारी सक्खर से बात कर रहा हूँ। मुझे ये वाला कलाम सुना दें, फिर गुम्बद खज़रा की फ़ज़ाओं में बुला लो। इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। मज़ीद। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, नात सुना दीजिए। लजपाल नबी मेरे दर्दा भी दवा देना। ठीक हो गया जी। एक मैसेज है, बापू नूर आलम लाला, मुफ्ती कफील साहिब, आतिफ लाला, कुरबान लाला, तुसा सब दी बारगाह दे विच सलाम होवे। चलें जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, यहाँ मुफ्ती साहब के लिए ये है, बहरहाल मदनी चैनल देखने की बरकत। हम सबको भाई भाई कहा, लेकिन मुफ्ती साहब को मुफ्ती साहब कहा आपने, क्या बात है, मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया, यकीन करें। नूर आलम लाला, अच्छा लाला बड़े भाई को भी कहते हैं हमारे यहाँ। अगर देखा जाए ना, पंजाब की तरफ अगर जाएं तो बड़े भाई को भी कहा जाता है, भाई को भी ये कहते हैं। मुफ्ती साहब ज़ाहिरी बात है हमारे सरों के ताज हैं माशाअल्लाह। तो यहाँ पर अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की अगर हम देखें, तरबियत यही है मुफ्ती साहब को, यानी जो उलमाए कराम हैं उनको रिस्पेक्ट देना, उनको मान देना, कमाल है। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। मुझे बहुत अच्छा लगा। खुश रहें जी, आबाद रहें। दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, इस कलाम की फरमाइश भी है और आला हज़रत के कलाम के हवाले से भी कहा गया है। और मैं अर्ज़ करूं कि ओकाड़ा से एक मैसेज है, नूर आलम भाई से दरख्वास्त है कि मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। मुफ्ती साहब से एक सवाल है जो कमेंट के ज़रिए हमें किया गया है। कह रहे हैं जी, मुफ्ती साहब से मालूम ये करना है कि औरत शरई पर्दा किस तरह करे जबकि जॉइंट फैमिली में हो। देखिए, शरई पर्दे के अंदर बुनियादी चीज़ तो ये है कि औरत का चेहरे की टिकली यानी चेहरे का ज़ाहिरी हिस्सा और हथेलियाँ और पैर के जो है वो पंजे, इसके अलावा पूरा जिस्म तो अपना जो है वो छुपाएगी गैर महरम मर्द से। और चेहरा छुपाने का भी जो है वो जवान औरत को हुक्म है कि वो जो है वो अपना चेहरा भी छुपाए। जॉइंट फैमिली सिस्टम में जहाँ पर चेहरा छुपाना मुश्किल हो तो वहाँ पर जो है वो औरत चेहरा जो है वो अपना खुला रख सकती है। मगर चेहरा खुला रखने का मतलब ये कि सिर्फ चेहरा ही खुला हो। बस औक़ात होता है कि वो चेहरा खुला तो रखती हैं, उसके साथ फिर बाल भी नज़र आ रहे होते हैं या जो है ना गर्दन या गला भी जो है वो नज़र आ रहा है, तो उसकी इजाज़त नहीं है। तो फिर वो अपने आप को स्कार्फ वगैरह के ज़रिए से इस तरीके से कवर करें कि सिर्फ चेहरा ही जो है वो खुला हुआ नज़र आए और बाकी बदन जो है छुपा। इसी तरह कपड़े नॉर्मल जो है वो बुर्का पहनना ज़रूरी नहीं है घर के अंदर, लेकिन कपड़े फिर ऐसे पहने में आपको पता है कि ऐसे वक्त में जब गैर महरम अफराद हैं, देवर हैं, जेठ हैं, तो फिर कपड़े चमकीले भड़कीले जो है वो ना पहनें, चुस्त ना पहने, ढीले ढाला सिंपल सादा लिबास जो है वो पहने। ठीक हो गया जी। प्यारे प्यारे बच्चों की वीडियो हमारे पास रेडी है जी, आइए बच्चों का पैकेज देखते हैं। छोटा रुकन है हज करना। आज के सवाल का जवाब हज। इस्लाम का चौथा रुकन है हज करना। इस्लाम का चौथा रुकन हज करना है। इस्लाम का चौथा रुकन हज करना है। इस्लाम का चौथा रुकन हज है। इस्लाम का चौथा रुकन है हज अदा करना। मेरा नाम मोहम्मद अली हमजा है। इस्लाम का चौथा रुकन हज है। इस्लाम का चौथा रुकन हज करना है। हज करना। आपके सवाल का जवाब है हज। इस्लाम का चौथा रुकन हज करना है। मेरा नाम दुआ फातिमा है। इस्लाम का चौथा रुकन हज करना है। मेरा नाम मेरा शहजादियत तारिया है। इस्लाम का चौथा रुकन हज है। आपके सवाल का जवाब है हज। आपसे सवाल है हज करना। का चौथा रुकन हज अदा करना। मेरा नाम कस्बा है हज। इस्लाम
का चौथा रुकन हज है। इस्लाम का चौथा रुकन हज अदा करना है। इस्लाम का चौथा रुकन हज अदा करना है। क्या बात है प्यारे प्यारे बच्चों की, अल्लाह पाक सलामत रखे। फूड अपडेट एक पैकेज की तरफ बढ़ते हैं, आइए पैकेज की तरफ बढ़ रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज फिर हम फ्रूट मंडी में हैं और आज भी हम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से किसी एक नेमत की बात करेंगे और आज हम बात करेंगे अंगूर के हवाले से। जी हाँ, अंगूर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, उसकी अक़साम बतानी है, अंगूर के फ़ायदे बताने हैं, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये भी आपको बताना है। आपने हमारे साथ रहना है। चलते हैं मंडी में और दिखाते हैं कि किस अंदाज में यहाँ अंगूर बिक रहा है और क्या हाल हवाल है। अभी किस चीज़ का सीज़न है, ज़रा बताएं। अभी शुरुआत जो है ना, क्या नाम है, अंगूर और सेब का सीज़न। अंगूर ये जो है ये नुस्खी का अंगूर है, इसमें गोला भी आता है, सुंदरखानी भी आता है। इस वक्त फिलहाल गोल है। अभी हमारे पास गोला अंगूर है और सुंदरखानी है और काला अंगूर है। अच्छा, इन तीनों में क्या फ़र्क है, एक ही होते हैं या कुछ? नहीं, अलग अलग होता है, जायके में भी फ़र्क होता है और रेट में भी फ़र्क होता है। ज़्यादा अच्छा ये होता है या सुंदरखानी होता है? लोग तो ज्यादा सुंदरखानी को पसंद करते हैं, वो ज्यादा मीठा भी होता है। कुछ अंगूर की अक़साम है, काफ़ी सारी हमें नज़र आ रही हैं, कुछ बताएंगे किस किस तरह का अंगूर होता है? जी भाई, ये जो है ये सुंदरखानी है, वो जो है उसको रेड ग्लू भी बोलते हैं, अमेरिकन भी बोलते हैं। वो सामने जो है वो गोला है, ठीक है, वो भी रेड ग्लू है जो चली में पड़ा हुआ है। एक ब्लैक कलर का भी होता है। हाँ, वो उसको काला अंगूर बोलते हैं, वो भी होता है जी। इन सब में फायदे वाला कौन सा होता है ज्यादा, जो मजेदार होता है? सब फायदे वाले हैं ये, बस हर किस्म के अपने अपने शौकीन है। सुंदरखानी और गोला जो है ये सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे अच्छा होता है। इसके अंदर बीच नहीं होता है। अच्छा। इसमें रेड ग्लू में जो है और उस वो काले अंगूर में उसमें बीच होता है। अंगूर जो ये तकरीबन 10 किलो टोकरा है इसका। अच्छा, ये 10 लंबा किलो सुंदरखानी अंगूर है। सुंदरखानी जी जी, इसका टोकरी तकरीबन 10 किलो है। अच्छा, ये थोड़ा पीला पीला है ना? अच्छा, ये थोड़ा ग्रीन है, हरापन है, ग्रीन है, कुछ जो अच्छा। पीला है, वो धूप की तरफ जो होता है उसको सूरज लगता है। अच्छा, इसे मीठा और उसका फर्क नहीं होता? मीठा भी उसमें मिठास ज्यादा हो जाएगी? नहीं, वो पीले में थोड़ा मीठा ज्यादा होता है। अच्छा, इसमें थोड़ा कम होता है। हरेपन में जो इसमें जान होता है, फिर धूप लगता है, इसको थोड़ा पीला हो जाता है, मिठास आ जाता है। मिठास आ जाती है। जी जी। अंगूर कनक से आ रहा है, कोयटा से आ रहा है, पशीन से आ रहा है। ये टोकरी 9 किलो की टोकरी है, 2200 की बिक रही है। अच्छा, एक गोला है, एक सही। सुंदरखानी है, सुंदरखानी 3500। ज्यादा इस्तेमाल कौन सा होता है? यही होता है, गोला इस्तेमाल हाँ, होता है गोला ज्यादा। गोला सुंदरखानी। तो कितने अरसे तक ये रह जाता है, मतलब जैसे हमने उतारने के बाद कितना अरसा रुक जाएगा? 3 दिन 2-3 दिन रुक तीन दिन चल तक हो जाता है। जाता हाँ, चल जाता है। ब्लैक को कम करते हैं इस्तेमाल? ब्लैक महंगा ज्यादा होता है। अच्छा, उसकी क्या वजह? शौकीन लोग खाते, उसका क्या नाम है, वो पैदावार कम है। ये काला अंगूर है, ठीक है, काला ये भी मीठा है। ये तकरीबन जो है 1300-1400 रुपए का इसका कार्टन बिकता है। अच्छा, तो ये इसकी कुछ स्पेशलिटी है, ये नॉर्मली मार्केट में मिलता नहीं है? मिलता है, हर जगह मिलता है, थोड़ा फसल इसका कम होता है। ये मीठा ज्यादा होता है ये वाला या वो मीठा बराबर ज्यादा है, होता है? दोनों एक जैसा होता है। अच्छा, ये शुगर वालों के लिए ये नहीं होता? नहीं, सही है, कोई भी खा सकता है? कोई भी खा सकता है इसमें। ठीक है। 4 किलो कार्टन है ये। इस वक्त मंडी में 14-15 जो टॉप अंगूर है वो ये चल रहा है। बाकी जो हल्का है वो 1200, 1300, 1100 से चल रहा है। किन इलाकों में होता है ये, थोड़ा बताएंगे? ये जो है ना, ये नुश्की में होता है, खानोज़ई में होता है, पशीन में होता है, किलाबला सीमा कोयटा में होता है, सुलेमान खिल गुलिस्तान में होता है, इन इलाकों में होता है। गोल वाला अंगूर कार्टन में बिकते हैं भाईजान, 1000 से लेकर 1500 रुपए तक बिकते हैं कार्टन में। किशमिश भी बनती है इसकी, वो जी कौन जी, सा होता है? वही इसी का बनता है, इसका भी बनता है, गोले का भी, किशमिश तो सबका बनता है। अच्छा, जी जी जी। कौन सा अंगूर सबसे अच्छा है इनमें से? ये सुंदरखानी बेहतरीन होती है। अच्छा। सबसे सुंदरखानी बेहतरीन होती है। फिर जो ग्राहक की डिमांड में होता है ना, वो से रेड ग्लू होता है, बड़ा होता है लाल वाला, वो उसका जो है ना वो बेहतरीन होता है। अच्छा, मीठा सबसे ज्यादा मीठा सुंदरखानी होता है, और खास कर पशीन वाला, कोई खास नहीं दूसरी में। अच्छा, खास कर पशीन वाला अंगूर जो है ना, कम से कम ये 1000 से लेकर 1500 रुपए तक चलता है। गोला बेहतरीन गोला, थोड़ा सा जो है ना अभी हरा जो पीला होता है ना, वो 1700 तक भी बिकता है माशाल्लाह। सही। और सुंदरखानी जो है ना, वो 18 से लेके फिर 2200-2300 तक बिकता है। रेट जो है सुंदरखानी, अच्छा सुंदरखानी जो है वो 1500-1600 तक बिक रहा है, 6 किलो कार्टन जो होता है। और गोला जो है वो 1000-1100 रुपए तक बिक रहा है। ठीक है। और ये रेड ग्लू जो है ये 1000 रुपए तक, ये थोड़ा कमजोर है। वो जो चली में है वो 2500 रुपए तक का बिकता है। चले जी नाज़रीन, ये तो आपने सुन लिया कि इसकी अक़साम क्या है, कुछ हमने आपको बताने की कोशिश की है, इसकी रेट्स क्या हैं, कितनी अक़साम का ये फ्रूट होता है, यानी अंगूर। फ़ायदे क्या हैं इसके? एक तो सबसे पहली बात ये है, अल्लाह तबारक व तआला की ये बहुत प्यारी नेमत है और कुरान मजीद में इसका बारहा जिक्र जो है वो किया गया है अंगूर का, और इसे जन्नती फल भी कहा जाता है। और अंगूर के खोशे जन्नत में भी होंगे अल्लाह की रहमत से, तो इंशाल्लाह जन्नत में भी अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर खाएंगे। और इसी तरह इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर विटामिन सी जो है वो वाफर मिकदार में होते हैं। इसी तरह जो पट्टे हैं उनको मजबूत करता है, और उसी के साथ साथ
نظام انہضام جو ہاضمہ ہے اس کو بھی بہتر کرتا ہے اور جوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بندے کو انرجی فوراً دے دیتا ہے. اگر تھکاوٹ ہو کچھ بھی ہو تو بندے کے اندر جو پانی کی کمی ہو جاتی ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے. تو گرمیوں کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہیے. بالخصوص جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور پھر اس کے بعد انگور کا استعمال کریں. اور انگور کو رات کے وقت میں زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے، آپ کو تیزابیت ہو سکتی ہے، تو کوئی بھی چیز ہو اس میں اعتدال ہونا چاہیے. لیکن مٹھاس کے اعتبار سے بہترین جو ہے وہ سندر خانی ہے، اور بعض علاقوں کا جو گولا انگور ہے وہ بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، ان کو کھائیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے جو کہ ہم پر لازم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اب لیے چلتے ہیں آپ کو اسٹوڈیو میں شاہ صاحب کی طرف. جی آج تو عاطف بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عاطف بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ عاطف بھائی ہمارے لیے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک بڑا پیارا پیکیج ریکارڈ کرتے ہیں، ایک نئی معلومات دیتے ہیں. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. کوئی بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین، گزارش یہ ہے کہ ہم کچھ بھی استعمال کرنا ہے تو استعمال سے پہلے ہم اپنے طبیب سے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور نصیب ہوں گی. مفتی صاحب کی طرف بھی بڑھاتے ہیں جی، مفتی صاحب کی بارگاہ میں تو پیش کریں گے ہم. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، کچھ فوائد تو ہمارے عاطف بھائی نے بیان کیے ہیں. میں یہاں پر یہی ریکویسٹ کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ اپنے طبیب کے مشورے سے آپ ضرور لیں اس کو، چونکہ اللہ پاک کی نعمت ہے ہمارے پاس. تو جب اللہ پاک کی نعمت ہے تو اس نعمت کو ہم استعمال کریں، اور استعمال کرنا ہے. ہر ایک چیز کو ایک حد تک ہی استعمال کیا جا سکتا ہے. زیادہ استعمال کریں گے تو کوئی بھی چیز ہو تو وہ نقصان دہ تو ہوتی ہی ہے. بہرحال میرا تجربہ جو ذاتی ہے، یہ چونکہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں کبھی بھی آپ کو یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ میرے ذاتی تجربے سے آپ یہ فائدہ اٹھائیں. میں نے تو جب بھی مفتی صاحب اس کو استعمال کیا نا، مجھے نیند بہت مزے کی آئی ہے. اس کے بعد نا مجھے سکون کی نیند آئی ہے، اور یعنی بہت مزے کی نیند آئی ہے. جب ہوتا ہے نا طلب کہ میں نے اچھی نیند کرنی ہے تو میں اس کو استعمال کرتا ہوں. مجھے تو نیند بڑے مزے کی آتی. جی آپ ڈرا رہے ہیں؟ ڈرا نہیں رہا، نہیں کہ کھائیں گے تو نیند آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ کھانے ساتھ نیند آ جائے گی، غشی تاری ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. مطلب آپ تھوڑا سا استعمال کریں یعنی سونے سے کچھ پہلے ہی، فوراً نہیں سوئے، کھایا اور سو گئے، ایسا نہیں. استعمال کر لیں، اس کے بعد تھوڑا چلن پھرن جو ہوگا کچھ ہضم ہو جائے، آپ کو نیند سکون کی آئے گی، مزے کی نیند آئے گی انشاءاللہ. اسی سے متعلق میں ایک چیز بتاتا ہوں، مسئلہ بھی ہے جی. ابھی اس ہفتے کی بات ہے، دارالفتہ میں ایک سائل آئے میرے پاس، تو کہنے لگے کہ انگور کا جوس پینا کیسا ہے. تو میں نے کہا حلال ہے، جائز ہے. کہہ رہے نہیں وہ شراب وراب نہیں ہوئے. میں نے کہا نہیں بھائی کیا ہو گیا آپ کو، جوس ہے، جوس الگ ہے، شراب الگ ہے. اچھا تو میں نے کہا آپ کو کیسے جو ہے وہ یہ خیال آ گیا نارمل یار جو ہے وہ. اچھا ویسے تو عام طور پہ اتنا زیادہ وہ تھا نہیں، لیکن آج کل کراچی میں کئی جگہوں پہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ باقاعدہ اس کے ٹھیلے جو ہے وہ لگے ہوئے جہاں پہ وہ اس کے جوس جو ہے وہ بیچ رہے. تو انہوں نے پھر مجھے جو ہے نا وہ ایک روایت دکھائی نکال کر نا، کہنے لگے اس روایت کی وجہ سے نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جائز نہیں. اچھا وہ روایت کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا باغ تھا، تو ان کے باغ میں جو ہے وہ ایک سال انگور کی فصل جو ہے وہ زیادہ ہوئی. تو ان کے غلام نے جو ہے وہ ان کو بھیجا پیغام کہ جو ہے نا یہ انگور کی فصل زیادہ ہوئی ہے، تو اگر اس کو جو ہے نا ایسے ہی رہنے دیں گے تو یہ تو خراب ہو جائے گی، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کا جوس بنا کر جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دیتا ہوں. تو اس پہ وہ صحابی رسول جو ہے وہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جو ہے وہ ایسا نہیں کرنا، اور فرمایا کہ اس اپنے غلام کو اس سے معزول بھی کر دیا اس باغ کی دیکھ بھال سے. تو اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ جناب انگور کا جوس جو ہے وہ کیا ہے، لوگوں نے یعنی اب یہ سمجھا کہ وہ جو ہے وہ حرام ہے. تو پھر خیر اس کی شرح حدیث لکھی ہوئی تھی کہ بات یہ تھی کہ وہاں پر جو لوگ خریدتے تھے انگور کا جوس وہ تھے جو شراب بناتے تھے. تو یوں شراب بنانے والوں کے ہاتھ بیچنا وہ جو ہے وہ منع ہے، کہ وہ گویا کہ ایک طریقے سے گناہ کے اوپر ان کی مدد کرنا ہے. تو فرمایا کہ اس طور پر ان صحابی رسول نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. ایک یہ دوسری شرح علماء نے یہ بیان فرمائی کہ وہ تقوی کی بنیاد پر انہوں نے اس بات سے منع کیا کہ تم جو ہے وہ یہ کام نہ کرو. تو بہرحال اس سے مسئلے کے طور پہ بتانا یہ عرض ہے کہ انگور کا نارمل جوس پینا یا انگور کھانا، اگرچہ کسی کو انگور زیادہ کھانے کی وجہ سے غنودگی بھی آئے تو ایسا نہیں ہے کہ انگور کھانا جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گا یا گناہ ہو جائے گا. تو بہرحال جو وہ چیز ابھی موجود ہے وہ حلال ہے، اس کے اندر کوئی حرمت کسی قسم کی نہیں ہے. ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد جب وہ شراب بن جاتی ہے تو بہرحال وہ پھر حرام ہو جاتی ہے، جس کا جو ہے وہ پینا حرام ہوتا ہے. اصل میرا خیال ہے صاحب اس
کے استعمال سے پروٹین وغیرہ زیادہ ملتی ہیں، جب بھی جا کر جسم کو کوئی راحت وغیرہ سکون وغیرہ ملتا ہے، نیند کی صورت بنتی ہے۔ اچھا نیند بھی جو میں نے اپنی بات کی ہے نا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غنودگی طاری ہو جاتی ہے، غنودگی نہیں طاری ہوتا ہے نا، بس اوقات آپ نیند میں ہے تو ڈسٹرب نیند ہے، بار بار آنکھ کھلتی ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی اس طرف لے کر چلا جائے کہ غش طاری ہو گیا اور یہ بے ہوش ہو گیا، بے ہوشی کی نہیں بات کر رہا میں، اطمینان اور سکون کی، یعنی آپ جب سو کر اٹھے تو آپ فریش ہوں، ایک دم تر و تازہ ہیں آپ، تو یوں جب ہوں گے تو آپ، میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں، تو اللہ پاک کی نعمت ہے، آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اور کبھی میں نے خیر مفصل جوس اس کا دیکھا نہیں ہے یہاں پر کوئی بناتا ہو، یا میں نے فرسٹ ٹائم سنا بھی آپ سے ہی فرسٹ ٹائم میں کہ کوئی اس کا بناتا بھی ہے، بہت مل رہا ہے فریش جوس جو ہے نا وہ مل جاتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو لے کر آئے تھے جب بیت المقدس تشریف لائے جی، تو آپ کے پاس کھجوریں تھیں اور انگور کا شیرہ تھا، کیا بات ہے، جو کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی خراب نہیں ہوا تھا، لیکن گدھا جو تھا وہ آپ کا وہ مر گیا تھا اور اس کی ہڈیاں بھی جو ہے نا بالکل بوسیدہ ہو گئی تھی۔ چلیں حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی ذکر خیر ہوا، آپ سے یہی واقعہ میں پورا انشاءاللہ لیتا ہوں، یہ واقعہ کیا تھا۔ ابھی ہمارے پاس بچوں کی کچھ ویڈیوز بھی ریڈی ہیں، ایک دو کلام بھی ہم نے شامل کرنے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم حضرت عزیر علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ جی بچوں کی ویڈیو دکھائیں۔ اسلام کا چوتھا رکن کون سا ہے؟ حج کرنا ہے۔ اسلام کا چوتھا رکن کون سا ہے؟ حج کرنا ہے۔ اسلام کا چوتھا رکن کون سا ہے؟ حج کرنا ہے۔ اسلام کا چوتھا رکن کون سا ہے؟ حج کرنا ہے۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک سلامت رکھے، آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا کچھ تعارف بیان فرمائے۔ آپ کا اس میں گرامی جو ہے وہ تو عزیر ہے، جیسے آپ کے ہم سن بھی رہے ہیں۔ جی، حضرت عزیر علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف جو نبی بھیجے گئے انہی میں سے آپ بھی ایک جو ہے وہ نبی ہیں، بہترین اوصاف کے مالک تھے، اور آپ کے زمانے میں آپ سے بڑھ کر توریت کا علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور برگزیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ نبی ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا اس کا آپ کو مشاہدہ فرمایا، یعنی جو عین الیقین رکھنے والے احباب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے آپ کو فرمایا کہ آپ کے سامنے جو بھی ابھی واقعہ قربان بھائی کی طرف ہی آئے گا، تو آپ بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی ایک حیرت انگیز نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا، اور تقریباً 100 سال تک حالت وفات میں رہے، اور آپ کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں، اور اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اور 32 میں آپ کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا یہ ہے۔ کیا واقعہ تھا قربان بھائی، آپ اس واقعہ کو ذرا تفصیل سے کچھ بیان فرمائیں۔ جی ہاں، واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی نا، جی، تو اللہ رب العالمین نے ان پر ایک عذاب نازل فرمایا، اور وہ عذاب تھا بخت نصر بابلی بادشاہ کی صورت میں۔ تو اس نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا، اور اسے فتح کرنے کے بعد لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصے کو قتل کر دیا، بعض کو ملک شام میں بکھیر دیا، اور ایک حصے کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے وہ بھی بخت نصر بادشاہ کے قید میں تھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ کچھ عرصے بعد آپ علیہ السلام اس کی قید سے رہا ہوئے، تو ایک دراز گوشت پر، جسے گدھا کہا جاتا ہے، اس پر آپ سوار ہوئے، اور اپنے ساتھ ایک برتن میں کھجوریں لیں، اور ایک پیالے میں آپ نے انگور کا رس لیا، اور دوبارہ بیت المقدس تشریف لائے، تو دیکھا کہ وہاں کی عمارتیں بالکل گری ہوئی ہیں، اور بالکل جو ہے نا بیت المقدس ویران ہے، کیونکہ بخت نصر بادشاہ نے اس کو بالکل ویران تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو آپ نے تعجب سے فرمایا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ پھر اس کا آپ کو مشاہدہ کروایا، اور وہ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ آپ نے اپنی سواری کو ایک جگہ باندھا، اور اس کے بعد آرام فرمانے لگے، اور یہ وقت تھا صبح کا۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی جو روح مبارک تھی اس کو قبض کیا، اور اس کے بعد آپ کا جو دراز گوشت تھا وہ بھی مر گیا۔ اب یہ واقعہ جو ہوا، اس کے آپ کی روح قبض کرنے کے بعد 70 برس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایران کے ایک بادشاہ کو غلبہ عطا فرمایا، اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس آیا، اور اس نے بیت المقدس کو پہلے سے بھی بہتر انداز سے اس کو تعمیر کیا، اس کو آباد کیا۔ تو جو بنی اسرائیل جو ادھر ادھر بکھر گئے تھے وہ بھی دوبارہ آ کر آباد ہو گئے۔ تو اس کے بعد تقریباً جب 100 سال کا عرصہ گزرا، اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو زندہ فرمایا،
اور سلسلہ کچھ یوں ہوا کہ پہلے آنکھوں میں آپ کے جان آئی اور پھر آپ نے خود ہی یہ سلسلہ دیکھا کہ تمام جسم میں جو جان آئی وہ آپ اپنی آنکھوں سے وہ سارا منظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اب یہ جو جب دوبارہ اللہ رب العالمین نے آپ کے جسم مبارک میں روح ڈالی تو یہ وقت تھا غروب آفتاب کا۔ تو اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا کم لبثت، یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ تو آپ نے عرض کی لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں۔ تو یہ بات آپ نے یہ سوچ کر کہی تھی کہ اسی دن کی شام ہے، تو صبح کو میں سویا تھا اور ابھی شام کو میری آنکھ کھلی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما۔ اس کا ترجمہ ہے نہیں بلکہ یہاں 100 سال ٹھہرے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اپنے گدھے کو دیکھ کے جس کی ہڈیاں جو ہیں وہ سلامت نہیں رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کے ہم کیسے انہیں اٹھاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں اور پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ منظر دیکھا کہ گدھا بھی زندہ ہوا، اور پھر آپ نے فرمایا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب جو ہے وہ عین الیقین بھی ہو گیا۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک حضرت عزیر علیہ السلام کا فیضان بھی ہمیں نصیب فرمائے، آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے۔ میں چاہوں گا نور عالم بھائی، چونکہ ٹائم بھی مختصر ہے، گھڑی بھی کچھ بتا رہی ہے، ایک ادھ کلام شامل بھی فرمائے، پھر انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا، اگر جانا مدینے میں ہوا، غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا، غم کے ماروں کا تم مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، دم میرا نکل جاتا، ان کے آستانے پر دم میرا نکل جاتا، ان کی آستانے
آستانے کی خاک میں مل جاتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران پروگرام اگر ہم سے کوئی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کی پابندی کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ و سلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب ہی کے رنجو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ کھلے آنکھ صلی علی